تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفعوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. قل حمد، قل شکر اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے. ناروے میں ہونے والے واقعے نے تمام مسلمانوں کو جو ہے بڑی تکلیف دی ہے، اور ناروے میں ہونے والا واقعہ جس کے بارے میں ایک بھائی نے کہا کہ آپ اپنی جو ہے اس کے بارے میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ تھوڑا ہمیں جو ہے گائیڈ کریں. تو میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے جو عوام الناس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان کو یہ توفیق دے کہ وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر مسلمانوں کو، ترکی کے مسلمان ہوں، سعودی عرب کے مسلمان ہوں، پاکستان کے ہوں، اس کے علاوہ انڈیا کے مسلمان ہوں، کشمیر کو، جدھر بھی مسلمان رہتے ہیں، جتنے بھی عرب ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں اور آپس میں اتحاد کریں، کیونکہ اتحاد میں ہی جو ہے طاقت اور قوت ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں اس آیت کے اندر یہ بھی تنبیہ دی کہ وہ آپس میں دوست ہیں اور آپ بھی آپس میں دوست بن کے رہو. تو ہم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہمارے حکمران ہیں وہ سامنے والے جو ناروے کی حکومت ہے اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں. جس اللہ کے دشمن نے یہ کام کیا کہ جو ہے احتجاج کے دوران اللہ کی پاک کتاب کو اس نے سر عام لوگوں کے سامنے آگ دے دی، اسے جلا دیا. اور اس وقت جو ایک مسلمان تھا عمر الیاس کے نام سے، عمر الیاس نے وہ کام کیا جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کا فرض تھا، اس نے وہ فرض ادا کیا. اللہ پاک اس کی حفاظت کرے. سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے. تو اب ایسے یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، قرآن کی توہین ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرنا پڑے گا. جب ہمارا اتحاد ہو جائے گا تو ہم جو ہے کوئی اپنا جو ہے ڈیمانڈ کسی کے سامنے رکھ سکیں گے. تو آپس میں سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے لیے، صاحب اقتدار کے لیے، کہ اللہ پاک ان کو یہ جو ہے یہ توفیق دے کہ وہ جو ہے اس مسئلے کو، ناروے والے مسئلے کو، یا اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، ان کے گستاخوں کو اس انجام تک پہنچائیں جس انجام کا جو مطالبہ یہ قرآن کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے سورہ جو ہے مائدہ کی آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو میں نے آیت پہلے تلاوت کی اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور فساد کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے أَن يُقَتَّلُوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا انہیں پھانسی دے دی جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ أَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ، یا اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ان کی سزا یہ ہے کہ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین میں جلا وطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، ان کے لیے یہ دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ مطالبہ رکھیں سامنے والے حکمرانوں سے
ناروے والے حکومت ہو یا جس ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی، خاکے بنائے، ان کے سامنے ہمارے سارے مسلمان کے حکمران بیٹھ کے، صاحب اقتدار جو ہیں بیٹھ کے ان کے سامنے جو ہے یہ مطالبہ رکھیں کہ بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ سزا ان کے اوپر لاگو کر دیں۔ جب ہم یہ سزا کا مطالبہ کریں گے نا تو یہ ایک ایسی سزا ہے جس سے فتنہ ختم ہوگا، اور یہ قرآن کو لوگوں کے سامنے احتجاج کے دوران آگ لگانا زمین میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانا یہ زمین میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اس فتنے کو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، تو یہ ان لوگوں کو اگر آپ کو روکنا ہے تو یہ قانون ان کے اوپر لگا دو، تو اور کوئی بھی جو ہے آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تو یہ اگر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو اتحاد کر کے یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کرنا پڑے گا کہ جو ہے آپ جس نے بھی یہ گستاخی کی ہے اس کو جو ہے آپ جو ہے اس انجام تک پہنچائیں گے تو آپ اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کریں گے۔ تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہم اور آپ کو مل کے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کے لیے آسانی کرے، اور ان کے لیے یہ ایمان کی ایک بات ہے جو وہ آپس میں مل کے اتحاد کریں، اور ناروے اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس شہر میں جس ملک میں خاکے بنائے ان کی حکومت اور ان کے جو ہے یہ گستاخی کی جس نے بدبختوں نے، تو ان کی سزا کے لیے بھاگ دوڑ کریں۔ یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہیں اس کام کو وہاں تک لے جائیں جہاں کا مطالبہ اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ یہی کام ہم کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا، اور ان کا کام ہے وہ آگے لے کر یہ مطالبہ سامنے والی حکومتوں تک پہنچائیں۔ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں اور یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ جو سزائیں میں نے قرآن کی بتائی ہیں صرف وقت کا حاکم ہی دے سکتا ہے، عام انسان کا دینا یہ جو فرض نہیں، نہ اس کے اوپر نہ اس کا کام ہی ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ سزائیں جو میں نے قرآن کے اندر بتائی، اللہ نے بتائی، جو میں نے آپ کو تلاوت کر کے بتائی ہیں، یہ سزائیں دینا وقت کے حاکم کا ہی کام ہے۔ تو ناروے والی حکومت ہی اس کے اوپر یہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو لہٰذا ان کے سامنے یہ پیش کریں تاکہ جو ہے آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے، نہ کسی مسلمان کو ایسی حرکت